اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی المبعوث الی الجن والانس والاسود والاحمر فسیکفیکہم اللہ وهو السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر پھر سے حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93، 94 اور 95 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں مگر وہ جنہیں تورات کے نزول سے پیشتر اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو تورات لاؤ اور ان میں سے وہ عبارت پڑھو، پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی پیروی کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہی کے ہو گئے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے بالکل نہیں تھے۔ ناظرین، یہاں ان آیات میں یہود پر حرام شدہ اشیاء کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، یعنی بنی اسرائیل کے لیے سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں مگر وہ جنہیں تورات کے نزول سے پیشتر اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، سوائے ان کے باقی حلال تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو وہ تورات لاؤ اور اس میں سے وہ متعلقہ عبارت پڑھو۔ یہ دراصل یہود کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ وہ مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ تم نے تو شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا رکھا ہے، تم لوگ اونٹ کا گوشت شوق سے کھاتے ہو اور اس کا دودھ بھی پیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ چیزیں میں نے حرام نہیں کی تھیں بلکہ تورات کے نازل ہونے سے مدتوں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام قرار دے لی تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان چیزوں کو کیوں حرام قرار دے لیا تھا؟ اس بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ انہیں ان چیزوں سے طبعاً کراہت تھی اور دوسری یہ کہ آپ کو عرق النساء کی بیماری تھی، آج کل جس کو لنگڑی کا درد یا پھر شاٹی کا بھی کہتے ہیں، اور پرہیز کے طور پر آپ نے ایسا کیا تھا۔ پھر ان کی اتباع میں آپ کے پیروکاروں نے بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور فی الواقع انہیں حرام سمجھ لیا تھا۔ ان حرام کردہ چیزوں میں بکری، گائے اور اونٹ کی چربی بھی شامل تھی۔
بائبل کے جو نسخے آج کل متداول یعنی مروج ہیں ان میں اونٹ، خرگوش اور صافان یہ ایک چھوٹا سا جانور ہے جو حلال ہوتا ہے، اس کی حرمت کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس کے لیے حوالہ ہے اخبار یعنی بنی اسرائیل کی ایک کتاب، اس کی آیت نمبر 40-41 اور اسنا باب 7 اور آیت نمبر 14۔ حالانکہ دور نبوی میں قرآن نے بطور چیلنج یہ بات کہی تھی کہ اگر تورات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں تو لا کر دکھاؤ، اور یہود اس بات سے عاجز رہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے اضافے کیے گئے ہیں کیونکہ تورات میں اس وقت ایسے احکام موجود ہوتے تو یہود فوراً لا کر دکھا دیتے۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کریں تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ یہودیوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ اگر وہ تورات لا کر پڑھتے تو یہ حکم ثابت نہ کر سکتے اور جھوٹے ثابت ہوتے۔ اس سے قبل زنا کی سزا کے متعلق بھی ان کی کذب بیانی ہو چکی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ خیبر کے ایک مرد اور عورت زنا کے جرم میں ملوث ہوئے۔ جب یہ مقدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تورات میں اس جرم کی کیا سزا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ تورات کا حکم یہ ہے کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے مارے جائیں اور ان کا منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا رخ بٹھایا جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تورات میں زانین کے لیے رجم کا حکم ہے، تورات لا کر پڑھو۔ جب تورات لائی گئی تو یہودیوں نے اصل حکم پر انگلی رکھ لی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اصل حکم واضح ہو گیا کہ زانی اور زانیہ شادی شدہ کو بے شک جان سے مارا جائے۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق خیبر کے بدکاروں کو سنگسار کر دیا گیا۔ اسی واقعہ کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی تھی۔ ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے طور پر فرمایا قل صدق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے اور ملت ابراہیمی کے اصول واضح کر دیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت دینے والے ہیں اور اس پر قائم ہیں۔ البتہ خود یہودی ملت ابراہیمی کو چھوڑ چکے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں تحریف کی ہے اور عمدن جھوٹ بولا ہے۔ اب جب کہ حق واضح ہو گیا ہے فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، پس اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کرو۔ یہی دین اسلام ہے اور یہی دین حنیف بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود حنیف تھے۔ حنیف وہ ہے جو اللہ کی توحید پر ایمان لاتا ہے، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، ختنہ کرتا ہے اور بیت اللہ کا حج کرتا ہے۔ لہٰذا تم بھی حنیف بن جاؤ، ہر طرف سے کٹ کر خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 125 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور کون بہتر ہے دینی لحاظ سے اس شخص سے جس نے جھکا دیا ہو اپنا چہرہ اللہ کے لیے اور وہ احسان کرنے والا ہو، اور اس نے پیروی کی ملت ابراہیم علیہ السلام کی اس حال میں کہ وہ ہر باطل سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ یہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کے پیروکار ہیں۔
یہودی تو ملت ابراہیم کے تارک ہیں، انہوں نے اصولوں کو بگاڑ دیا اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حالانکہ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نعوذ باللہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، لہٰذا تم بھی حنیف بن جاؤ، کیونکہ حنیف مشرک نہیں ہوتا۔ ناظرین، قرآن کریم ہمیں بہت سے حقائق کھول کھول کر بیان کرتا ہے، وہ اس لیے تاکہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کو اس کے حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔